بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں، کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پہ ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی، وہ بیمار تھی کافی زیادہ۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پہ دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا کہ اپنا نمبر ہمیں دے سکتی ہیں۔ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگت، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا آپ کیا کر رہی تھی؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ڈال دی، کیا حالات سے لڑنا بھلا؟ اب یہ بتائے رہتی کہاں ہیں؟ اس نے بات بدل دی۔ ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا، میں کہاں رہتی ہوں؟ آپ بتائیں، آپ کیوں کرتے ہیں مجھے کال؟ کیوں لیا میرا نمبر؟ میں مسکرا دیا۔ آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے، کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں، آپ کے نصیب کو کیا ہوا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ یہ بات کر رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئے، میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی۔ وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے، آپ بتا دیں کب کس وقت آپ کو ملنا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے امی ابو کون ہیں فیملی میں؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہیں اور 2 چھوٹی بہنیں، ابو نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہے کوئی۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا، 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا میں، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پر حق جتایا کرتا تھا، اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھا لیا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوں تو مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر ابرارہ بہت اچھے انسان ہیں۔ نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہمسفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اسے کہا کرتا، ایمان میری ہمسفر بس آپ ہی ہیں، آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ وہ میری ڈانٹ سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب میں قربان آپ پر، جتنا چاہے غصہ کر لیں، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پر مر مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، ٹھیک ہے پتر، جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے اپنے بہن بھابھی امی سب کو ایمان کی تصویر دکھائی، سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔ میں بہت خوش تھا، سب کہہ رہے تھے جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی، ایمان اپنے گھر کا ایڈریس دے، میرے امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا، لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ 5 دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا، اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرا ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ضد کی، مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے، بہت بڑی ڈانسر بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے یار۔ میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، شور تھا، ایک میوزک شروع ہوا۔
کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے اسٹیج پر آئیں، میوزک بجنے لگا، پھر ایک قیامت مجھ پہ گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا مجھے مار گیا۔ میرے سامنے ایمان تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک ناچنے والی تھی۔ میں تڑپ گیا۔ ایمان کی نظر مجھ پہ پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا، میں ہار گیا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی اور خود ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی، میں نے سناٹے دار تھپڑ مار دیا اسے۔ وہ کچھ کہتی، میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی، میں نے اسے دھکا دیا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے، یہ کیا ہوا ہے؟ ایمان وہیں بیٹھ گئی، باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا، گھر گیا، بہت پریشان تھا، نفرت سی ہو گئی تھی ایمان سے، اس پر بہت غصہ تھا۔ شادی کی رات تڑپتا رہا، دوست حیران تھے کہ کیا ہوا۔ میں 2 دن ڈیوٹی پر نہ گیا، پھر جب ہسپتال گیا میں مریض چیک کر رہا تھا۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب ایمان۔ میں نے ایمان کا نام سنا، چلانے لگا، اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیں، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں، سب سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی۔ ایک بات بتاؤں، وہ بہت اچھی ہے، پلیز اسے سنبھال لیں، وہ تھک گئی ہے زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، اسکول میں پڑھتی ہیں، وہ عزت سے جینا چاہتی تھی، لیکن زمانے نے اسے نوچ کھانا چاہا تھا۔ بس اس سے آگے کچھ نہیں بولوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی، اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا، رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ ایمان کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لیے دوسرے دن ایمان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پہ دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے، ایمان کی امی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی۔ ہم پاس گئے، امی کھانستے ہوئے اٹھیں، آپ لوگ؟ میں نے تعارف کروایا، میں ڈاکٹر ہوں۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی۔ امی ابو بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایمان نماز پڑھ کر آئی، مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا ایمان کیا کرتی ہے۔ ایمان نے مجھے بہت منع کیا۔ ابرار میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ حالات مجبوری کے تماشے ہیں میری جان، آپ رزق کی خاطر ناچنے لگی، اب میں ہوں نا، سب بھول جاؤ، اب سے آپ میری عزت ہیں۔ ایمان بلک بلک کر رونے لگی۔ سب بہت خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی، یہ تھا تو ناممکن، لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے، شاید میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا ایمان ناچنے والی تھی، اس کے حالات اور وقت نے اسے بنا دیا تھا، میں کیوں کر اس کے دامن پر کیچڑ اچھالوں؟ ایمان میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ابرار آپ سے فرشتے بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں، بھلا مرد تو عزت نوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ مرد وہ نہیں ہے جو کسی با پردہ با حیا شہزادی کو ناچنے والی بنا ڈالے، بلکہ مرد تو وہ ہے جو کسی ناچنے والی کو بھی با حیا اور با پردہ بنا دے۔ آج کل ہر مرد بھوکے کتے کی طرح عورت کو نوچنا چاہتا ہے، عورت کے کردار پر بھونکنے لگتا ہے، لیکن کوئی کسی کے ماضی کی جانب نہیں دیکھتا۔ نہ جانے کتنے درد، کتنی مجبوریاں، کتنے دکھ اٹھائے جی رہی ہوتی ہیں۔ ایک بس میں ہوسٹس کا کام کرنے والی، کسی آفس میں صفائی کرنے والی، کسی ہوٹل میں ویٹر کا کام کرنے والی، یا پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرنے والی، کوئی بھی لڑکی خوشی سے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی۔ ہزاروں مجبوریاں اور نہ جانے کتنے دکھ اٹھائے وہ زمانے کی سرد ہوائیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم مرد کتنی آسانی سے اس کے کردار کے جج بن جاتے ہیں۔